ڈیرہ اسماعیل خان پاکستان کا وہ خطہ ہے جہاں زمین کی تہوں میں تاریخ سانس لیتی ہے۔ یہاں دو مختلف ادوار کے آثار موجود ہیں۔ ایک کافر کوٹ جو 9ویں سے 11ویں صدی عیسوی تک ہندو شاہی سلطنت کا اہم قلعہ اور مذہبی مرکز رہا، اور دوسرا قبل تاریخ کا شہری مرکز رحمان ڈھیری جو تقریباً 3300 قبل مسیح سے 1900 قبل مسیح تک آباد رہا۔ کسی بھی علاقے میں جو بھی ہیریٹیج ہے وہ اس علاقے کا پرائیڈ ہے، پھر یہ ایک مشترکہ ورثہ ہے، نہ صرف کسی ایک علاقے کا بلکہ اس کنٹری کا، اس صوبے کا۔ کافر کوٹ 2 مقامات پر مشتمل ہے۔ شمالی کافر کوٹ جو چشمے کے قریب واقع ہے اور جنوبی کافر کوٹ جو پلوٹ شریف کے نزدیک واقع ہے۔ راجہ بل اور راجہ ٹل 2 بھائی تھے جنہوں نے اپنے اپنے ایریاز میں قلعے بنائے، یہ مقامی راجہ تھے۔ یہ سائٹ جو میرے بالکل بیک سائڈ پر ہے یہ مین ٹیمپل ہے۔ کافر کوٹ کی بنیادیں ممکنہ طور پر 1 صدی عیسوی میں کوشان سلطنت کے دور میں رکھی گئیں، لیکن موجودہ قلعہ بندیاں اور مندر ہندو شاہی سلطنت کے دور یعنی 822 سے 1026 عیسوی کے درمیان تعمیر کیے گئے۔ تاریخی شہر جو یہ رحمان ڈیری اسپیشلی ڈیرہ کے لحاظ سے یہ ایک ایسی ساری قدیمہ ہے کہ ہڑپا اور موجدڑوں سے پہلے جو ہے نا یہاں پہ لوگ سیولائزیشن لوگوں نے سٹارٹ کیا تھا یہاں۔ کچھ دن پہلے جو میلہ اسپان کے نام سے ایونٹ تھا، جب وہاں میں پہنچا تو وہاں ایک بینر لگا ہوا تھا جس کے اندر رحمان ڈیری اور یہ کافر کوٹ کے جتنے بھی ہسٹوریکل سائٹ ہیں ان کے ٹورز کے بارے میں لکھا ہوا تھا۔ بیسیکلی تو میں ڈی اے خان کا ہوں، لیکن آج تک میں ان سائٹ پر نہیں آیا، تو مجھے ایک شوق ہوا، میرے اندر شوق تھا کہ یہ سائٹس ہیں۔ راجات کے ایونٹ میں یہ ڈپارٹمنٹ جو آرکیالوجی کا ہے ڈائریکٹریٹ کی طرف سے یہ وزٹ آرگنائز کروائے گئے ہیں، تو ان کے ساتھ میں ٹور پر آیا ہوں۔ کل ہمارا ٹور جو نارتھ کافر کوٹ کا تھا، وہاں پر ہمیں بہت انفارمیشن ملی ہے۔ رحمان ڈیری کے متعلق ہمیں سر نے بہت بہترین گائیڈ کیا ہے، بتایا ہے کہ اس کی ہسٹری کتنی پرانی ہے اور یہ ہمارا قومی ورثہ ہے، ثقافت ہے، اس سے ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے، تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے۔ کافی انجوائے کیا اس کو ہم نے۔ KPK گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک عوامی ٹور ہوا ہے، بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی آئے کہ چونکہ وہ آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہوگا تو انہیں زیادہ سیکھنے سمجھنے کا اور انفارمیشن ملنے کا چانس ہے۔ ہمارے جو آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ خیبر پختونخوا کی ایفرٹس کا نتیجہ ہے، چیزوں کی پریزرویشن بھی کی ہے اور کنزرویشن بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ ورلڈ بینک کا ایک پروجیکٹ ہے کائٹ کا، وہ اور KP آرکیالوجی مل کر اس پہ کام کر رہے ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے روڈ کا ایکسیس دیا، مزید یہاں پہ ٹورسٹ کے لیے فیسیلیٹیشن کا انتظام کر رہے ہیں۔ کنزرویشنز ہو رہی ہے، ایلومینیشنز ہو رہی ہے، یا سائنس بورڈز لگ گئے پورے صوبے کے آرکیالوجیکل سائٹس کے، آپ موٹر ویز کے اوپر، تو کائٹ ہم کی وجہ سے بہت سے کام جو ہے نا اس صوبے میں شروع ہے کنزرویشن پریزرویشن کے۔ جو پتھر جہاں سے ٹوٹا اس کو اسی انداز میں دوبارہ تراش کر کے لگایا گیا ہے، اور پرانے اور اس میں سوائے ایج کے حوالے سے کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اور آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے 400 سائٹس یہاں پر اور بھی دریافت کی ہے۔ میں آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جتنی بھی سائٹس ہیں ان کو جلد از جلد ماڈیفیکیشن کریں تاکہ ٹورسٹ کا رجحان اس طرف بڑھ سکے۔ حکومت کو چاہیے کہ ان چیزوں کی حوصلہ افزائی کرے، لوگوں کو بھی چاہیے کہ اپنے رسپانسبلٹیز کو ریئلائز کریں اور ان چیزوں کی پریزرویشن میں اور ان کی کنزرویشن میں آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ کریں اور ان کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔